اب آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. اب ہمارے پاس جو اگلی روایت آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آگے وہ بھی قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، ٹھیک ہے نا. یہ روایت 5 نمبر آپ کے سامنے آ رہی ہے. اس میں سے وہ بھی قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل جو ہے، یہ والی جو ہے روایت جو ہے بعض جگہوں پہ شاید جو ہے نا بعض کتابوں میں شاید باب باندھا ہوا ہو، لیکن جو ہے یہ مکتبہ بشرا وغیرہ کے اندر باب نہیں ہے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال اخبرنا ابو عوانة قال حدثنا موسى بن ابي عائشة، ٹھیک ہے نا. موسیٰ قال حدثنا سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قوله تعالی لا تحرک به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك، ٹھیک ہے. اس کو جمعه بھی پڑھ سکتے ہیں اور جمعه بھی جو ہے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور بعض روایتوں میں فی کا لفظ بھی آگے آ رہا ہوگا کہ جمعہ لکا فی صدرک، ٹھیک ہے. یہ جمعہ صدرک وتقرأہ، اور اس میں سے وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنصِتْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلی اللہ علیہ وسلم كما قرأه. اور بعض روایتوں میں کیا ہوگا کما کانا قرأ، جو ہے نا اس میں سے یہ بریکٹس کے اندر جو آپ کو نظر آ رہی ہوں گی نا، یہ نسخے ہوتے ہیں مختلف قسم کے. بخاری شریف کے مختلف قسم کے نسخوں کی جو ہے نا وہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے. اچھا، یہ جو مکتبہ بشرا وغیرہ کے اندر بلکہ اس میں سے الطاف اینڈ سنز وغیرہ کے اندر سے اب یہ دیکھ بھی اس میں سے آپ کے ہاں تو بریکٹس کے اندر سے وہ نہیں ہے. میرے پاس جو کتاب ہے نا اس میں کیا ہوتی ہے وہ بریکٹ کے اندر، اچھا فی ہے نہیں، دیکھو جمع لکا فی صدرک، تو یہ اس میں سے آ گیا. یہ اس میں بریکٹ کے اندر جو ڈالا ہوا ہوتا ہے نا بریکٹس کے اندر، تو یہ اصل میں نسخوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جناب ایک نسخے کے اندر ایسے بھی آ رہے ہیں، ایک نسخے میں ایسے بھی آ رہے ہیں. تو اس طرح کی بھی وہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے. نسخے بچو اصل میں دیکھو پہلے بات سمجھو، پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ چھاپے خانے ہوں اور کیا کر لیا جائے کہ ایک کتاب چھپ گئی تو اسی سے کیا کرتے رہو، اس کی فوٹو کاپیز پہ فوٹو کاپیز نکلتی جائیں. ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ جو کتنی بھی کتابیں جمع ہوتی تھی نا، اصل میں ہوتا یہ تھا کہ محدث جو تھا وہ جو تھے نا وہ بولا کرتے تھے طلبہ لکھا کرتے تھے. یہ بات سمجھو، طلبہ لکھا کرتے تھے اپنے پاس اور ان کے پاس کیا ہو جاتے تھے اس طریقے سے مختلف نسخے جمع ہوتے تھے. کہتے تھے کہ یہ فلاں کا نسخہ، یہ فلاں شاگرد نے جو تھا نا یہ لکھا، جی یہ فلاں نے لکھا، تو 3-4 کاپیاں 10 کاپیاں بن جاتی تھیں. یہ جو تھا نا اس قسم کا وہ تھا. اور کوئی ٹیپ ریکارڈر بھی نہیں ہوتا تھا کہ جناب جو محدث نے بیان کیا وہ ہو بہو اسی طریقے سے ہی اس کو وہ کر دیا جائے. تو اس کے اندر کیا ہوتا تھا، کچھ نہ کچھ جیسے فی کا لفظ بولا تھا یا نہیں بولا تھا، تو کسی جگہ پہ آگے کہ جی فی بولا تھا، بعد میں ہوگا نہیں فی نہیں بولا تھا. تو اس طرح کی یہ چیزیں تھیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس لیے اس کو کیا کیا جا رہا ہے کہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے. اب ذرا سمجھنا. اچھا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت جو ہے نا دیکھو نقل کر رہے ہیں یہاں پر، اور ٹھیک ہے نا اس میں سے جو ہے نا یہ جو آیت پڑھی لا تحرک به لسانک لتعجل به، اور اس کی تفسیر فرما رہے ہیں اور اس کے شان نزول بھی بیان فرمایا ہے اس پوری روایت کے اندر. ٹھیک ہے نا. اب کیا کہتے ہیں کہ دیکھو قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کی وجہ سے نا ہم بڑی مشقت اور شدت ہوا کرتی تھی نا، تو کہتے تھے کہ مشقت اٹھایا کرتے تھے.
اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا. تو نیچے آپ اس میں دیکھو گے بھی العلاج، العلاج محاورۃ الشیء مشقت، کسی چیز کو لینا مشقت کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، عالجہ یعالجو کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو لینا مشقت کے ساتھ ہوتا ہے. نیچے دیکھو حاشیے میں انہوں نے وہ دیا بھی ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا بڑا کرو گے تو لکھا ہوا ہے العلاج، اس کو کہتے ہیں بین السطور. یہ بات یاد رکھو. اچھا، ہمیشہ کتابوں کو پڑھنے کا طریقہ سیکھو. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اعتراضات سیکھ جاتے ہیں، مطلب اعتراضات کا مطلب یہ ہوتا ہے یا مذاہب سیکھ جاتے ہیں، لیکن ہمیں کتاب پڑھنی نہیں آ رہی ہوتی ہے بعض دفعہ. تو کتاب کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ کتاب کی سے تو یہ کہتے ہیں یہ بین سطور کی جو وہ آ رہی ہے، عبارت آ رہی ہے کہ جی العلاج. اچھا جی، تو محاورۃ الشیء بمشقت، جناب کسی چیز کو لینا ہوتا ہے مشقت کے ساتھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کی وجہ سے بڑی شدت کا ان کو سامنا کرنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے تو مشقت برداشت کیا کرتے تھے. وہ کانا، اور پھر ساتھ ہی کیا تھے. اچھا دیکھو، کانا یعالجو جب آتا ہے نا، تو کانا، کانا جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استمرار کے معنی ہوتے ہیں. اچھا، یہ نہیں تھا کہ صرف ایک دفعہ کوئی مشقت آئی تھی. جب بھی آتی تھی وہی، تو یہ کیا ہوتی تھی؟ حضور پہ بھاری پن ہوا کرتا تھا. ظاہری بات ہے یہ جو ہے، اور یہ حضور، آپ کہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں آتی تھی؟ بھائی اس کا بوجھ ہی اتنا تھا. وہ قرآن نے خود کہا ہے کہ اگر یہ کسی پہاڑ پہ اگر اس قرآن کو نازل کر دیا تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. تو خواش متصدیہ، وہ جو ہے نا اس کے ساتھ تو اس نے تو کیا ہو جانا تھا؟ پھٹ جانا تھا اس نے تو. یہ تو حسن کا سینہ تھا، جس نے کیا کیا ہے؟ اس کو برداشت کیا ہے. اس وجہ سے جو ہے نا، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ جی کانا یعالج منت. اچھا جی، تو کہتے ہیں قال صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدۃ. اچھا جی، وکانا مما یحرک شفتیہ. اور یہ فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ مبارک خود نہ ہلاتے جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو وہی جب لے کے آتے تو آپ کو جب سنا رہے تھے نا، تو ساتھ ساتھ خود بھی نا ہونٹ ہلا رہے ہوتے تھے، پڑھ رہے ہوتے تھے ساتھ ساتھ جو ہے، کہیں بھول نہ جاؤں. ٹھیک ہے نا. تو کہیں میں بھول نہ جاؤں، کیونکہ ظاہری بات اتنی سخت مشقت ہے تو دہراتے جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے آ گیا، تو اس میں سے لیکن ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ جی اس میں سے آ گیا، تو سختی کی وجہ سے نا، اس سختی کی وجہ سے تو وہ ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے. تو اس لیے آگے جی وہ کان فقال ابن عباس رضی اللہ عنہ فانا احرکهما لك كما كان يحركهما. ابن عباس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ہونٹوں کی حرکت کر کے دکھاتا ہوں جیسا کہ حسن ہونٹوں کی حرکت دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ حضرت ابن عباس کیوں کہہ رہے ہیں؟ آخر وہ تو بچے تھے. ابن عباس تو کیا بچے تھے بالکل، یہ کیوں وہ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی وقت نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیفیت ان کے سامنے اس طرح بیان فرمائی تھی. دیکھو ایسے میرے اوپر وہی جو ہے نا جب آتی تو میں ایسے ہونٹ لاتا تھا، اس نے بیان فرمائی تھی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کیا کہ اچھا جی، اب ابن عباس نے کہی. پھر سعید جو آگے شاگرد ہیں، یہ دیکھو نا یہ کیسے ایک حدیث کا ایک کیا مزے کی ایک وہ چلتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں سے ہے نا ان ابن عباس، تو سعید ان کے شاگرد ہے نا. تو سعید بن جبیر کیا کہتے ہیں؟ انا احرکهما کما رأیت ابن عباس یحرکهما فحرک شفتیہ. تو سعید بن جبیر نے جو شاگرد ہیں ابن عباس کے، وہ آگے اپنے شاگردوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، تمہیں ہونٹوں کی حرکت کر کے دکھاتا ہوں جس سے عبداللہ بن عباس نے ہمارے سامنے کیا دی تھی؟ حرکت دی تھی. ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ حدیث آگے بڑھتی نا اسی طریقے سے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں حدیث مسلسل. حدیث مسلسل تو پتہ ہے نا کیا ہوتی ہیں، پڑھائی بھی ہوں گی کہ حدیث مسلسل کیا ہوتی ہے کہ ایک راوی نے مثال کے طور پہ کسی کو، جیسے حدیث مسلسل بالمصافحہ. ٹھیک ہے نا. مصافحہ کیا، استاد نے شاگرد کو بتایا تو مصافحہ کر کے پھر اس نے آگے، پھر اس نے آگے، پھر اس نے آگے، ایسے ہی تمر کے ساتھ جی استاد نے شاگرد کو، حضور نے جب وہ کھلائی کھجور کھلائی تو پھر صحابی نے آگے کیا کی، اپنے شاگرد کو کرتے 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 جو ہے نا اس میں سے یہ اس طریقے سے احادیث جو ہیں وہ پہنچتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے حدیث مسلسل کہلاتی ہیں. لیکن یہ تھا کہ ان کے بعد سعید بن جبیر پر ختم ہو گیا تھا. تو اب
یہ انہوں نے شان نزول بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے اب فانزل اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے چلی آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ اساتذہ سے بھی چلی آ رہی ہوتی ہیں، ہمیں بھی، مجھے بھی الحمدللہ اس طرح کئی ایک احادیث مسلسل جو چلی آئی ہیں ان کی بھی اجازت ملی۔ تو اب اس میں سے آگے جی، تو اللہ تعالیٰ نے فانزل اللہ تعالیٰ، اب یہاں پہ آیا کہ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ و قرآن، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو آپ زبان کو وہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دی ان علینا جمع، تو کیا تھا کہ جی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو جمع کرنا، اس کو پڑھنے کا طریقہ بتلانا، تو آپ اس فکر میں نہ رہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے ہو بات کو؟ ایک جو ہے قالا جمع، اچھا ایک بات تو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ دیکھو یہ تجوید جو آ رہی ہے ہمارے تک جو پہنچی ہے، یہ بھی کس طرح پہنچی ہے؟ اس اساتذہ سے پہنچی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم تک جو پہنچی ہے تو اس کی ادائیگی، اس کی صفات اور یہ ساری چیزیں جو آئی ہیں ہماری تک، یہ وہاں سے چلی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، قالا جمعہ لک صدر، کہ تمہارے اچھا جی ٹھیک ہے، جمعہ لک صدرک، صدرک کہ جمع کرے گا تمہارے لیے، تمہارا سینہ جمع کر لے گا، اور تقرأہ، اور آپ اس کو کیا کرو گے، آپ اس کی، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ یعنی اس میں سے ہم جو کرا دیں گے تو آپ اس کو پڑھ لو گے۔ وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ، تو آپ کہتے ہیں ابن عباس نے کہا قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ، ٹھیک ہے نا؟ تو فَاسْتَمِعْ لَهُ، تو ایک ابن عباس خود بیان کر دی کہ جب ہم قرات کر رہے ہوں تو آپ کو یاد کرنے کی فکر ہمیں بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا کرو، فَاسْتَمِعْ لَهُ، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کرو، اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتْ، اور خاموش ہو جاؤ بالکل، جو ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس کو کیا کرو، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے اوپر اس کو بیان کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے جو آپ کو بتا دیا اس کا بیان کرنا بھی ہم کیا کریں گے، آپ کے قلب کے اوپر اس کی تفسیر لکھا کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر کیا، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَن تَقْرَأُوهُ، پھر کیا آ گیا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ثم ان تقرأوا، بیانہ سے کیا مراد ہے کہ اس میں ثم ان علینا بیانہ، کہ یہاں سے بیان سے کیا مراد ہے کہ آپ کیا کرو گے، آپ پڑھو گے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کریں گے، اس کو پھر پڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس میں سے آ گیا، جی اس میں سے آ گیا، تو وہاں سے بعد ذالک، اچھا اس کے بعد جب حضرت جبریل آیا کرتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے، پھر وسلم خاموش رہا کرتے تھے اور سنتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ فیضن تعالیٰ کا جبریل جو چلے جاتے تھے تو اس کو پڑھتے تھے جیسے کہ جبریل پڑھ کے سنا کے گئے تھے، تو اس طرح یہ ہوتا ہے، یہ وہی کی کیفیت بیان کر دی گئی، ٹھیک ہے؟ آگے چلو جی، وہ بھی قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس ومعمر ونحوه عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، الله أكبر، كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الریح المرسلہ، اللہ اکبر، ذرا سنو بچو، ٹھیک ہے نا؟ اب اس میں سے کیا کر رہے ہیں، دیکھو اس میں دو سندیں بیان کریں گے، ہاں تو آپ لوگ پڑھا بھی ہو نا، پچھلے سال بھی ہاں پڑھ لیا ہے نا، تحویل کسے کہتے ہیں، تحویل جو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ مدارس سند وغیرہ یہ پچھلے سال آپ لوگ پڑھ چکے ہو گے، اس کے اندر بھی ترمذی وغیرہ کے اندر بھی، اور تحویل کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دو سندیں بیان کر رہے ہیں، اس سے میں دوبارہ بیان نہیں کروں گا۔ وہ بھی قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله
قال حدثنا یونس عن الزہری. ہاں اچھا یہ دوسری روایت دوسری طرق کیا آ رہا ہے طریقہ کیا؟ حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبداللہ قال اخبرنا یونس و معمر نحو عن الزہری. زہری کے مدار سند ہیں. اخبرانی عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ اس میں سے آ گیا. لیکن تحویل آپ کو پتہ ہے نا، تو امام زہری کیا ہیں؟ مدار حدیث ہیں، ٹھیک ہے نا، تو مدار حدیث ہے اصل میں زہری جو ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہا پڑھ بھی سکتے ہو یا ہا بھی پڑھ سکتے ہو یا حدثنا کیا کبھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کبھی تحویل بھی کہہ دیتے ہیں، تحویل، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں مسلم کیا تھے؟ سب سے زیادہ لوگوں میں سخی تھے. مسلم کیا تھے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، ٹھیک ہے نا. اور رمضان میں تو سخاوت کا درجہ اور بڑھ جاتا تھا، ٹھیک ہے نا. سخی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا، مال بہت خرچ کیا. مال تو تھا ہی بہت کم تھا، رکھا ہی نہیں تھا اپنے پاس جو ہے کبھی، ٹھیک ہے نا. بلکہ یہ تھا کہ جتنا ان کے پاس ہوتا تھا وہ کیا کرتے تھے، اس میں سے بہت اس تناسب سے اس کی جو پرسنٹیج ہوتی تھی وہ بہت زیادہ خرچ کر دیا کرتے تھے لوگوں کے اوپر جو ہے. اور رمضان میں تو بہت سخی ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کرتے تھے. تو جب حضرت جبریل السلام کے پاس آیا کرتے تھے، ہر رات کو آتے تھے پیداش القرآن، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل السلام سے رمضان کے، ٹھیک ہے نا، قرآن کے کیا کرتے تھے؟ دور کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. دارسہ یدارس مدارستن، ٹھیک ہے نا. تو مدارسہ کہتے ہیں ساتھ بیٹھ کر پڑھنا، ٹھیک ہے، تکرار وغیرہ کرنا، تکرار کرتے ہیں. تو کہتے ہیں حسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ. اسلم بھلائی کے معاملے میں، ٹھیک ہے نا، اتنی زیادہ ہوتی جیسے کہ ریح المرسلہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے کہ ہوا کو چھوڑ دیا جائے نا. اب پتہ نا ہوا کو اگر چھوڑ دو اور وہ ہوا جائے تو کیا تباہی مچاتی ہے نا، کہ مطلب کتنی جو ہے نا خوب چل رہی ہوتی ہے، جتنی وہ ہوا کر سکتی ہے، ہر چیز کو کیا کر دیتی ہے، ہلا کے رکھ دیتی ہے، اتنی زیادہ. تو جیسے وہ ہوا ہوتی ہے، اس سے زیادہ کیا تھے خرچ کرنے کے اندر، وہ تھے کہ بس بہت ہی ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہر سال دور کیا کرتے تھے. اور جو اس میں آخری سال جو تھا 2 دفعہ قرآن کریم کا کیا کیا تھا، اس نے دور کیا تھا جبریل السلام کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے جی. تو اس میں سے آ گیا، یہ اس میں سے آ گیا. تو کیوں اصل میں یہ دور کیوں کیا تھا؟ تاکہ قرآن پختہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ اس میں سے تھا، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری امت کو بتانا یہ تھا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کرتے ہیں تو تم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، تم لوگوں کو رمضان کے اندر خوب یہ کرنا چاہیے. بچوں دیکھو یہ وہ تو یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے اوپر کوئی زکوٰۃ آنے دے اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ نہ دے تب گنہگار ہے. اور ایک آدمی ہے وہ اپنے اوپر کیا نہیں کرتا، زکوٰۃ آنے ہی نہیں دیتا، کہتا ہے مجھے زکوٰۃ میرے اوپر آئی ہی نہ، بس مال ہی نہیں رکھتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ افضل جو ہے اس میں سے. اس بندے نے تو کیا کی ہے، اپنے اوپر زکوٰۃ کبھی آنے ہی نہیں دی. جیسے ان صحابی کا میں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کبھی زکوٰۃ اپنے اوپر آنے ہی نہیں دی تھی. مطلب ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی کیا نہیں کی ہے، مال سے منتفع نہیں ہوئے، نفع نہیں اٹھایا اس مال سے. تو یہ تو کوئی وہ نہیں ہے. افضل تو یہی بندہ ہے جس نے کی ہے، اتنا خرچ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں سے یہ اس لیے نا بچوں یہ عادت اپنے ڈالو، سخاوت کی عادت. اور بندے کو کیا ہونا چاہیے، بخیل نہیں ہونا چاہیے. بخل جو ہے نا یہ بڑی گندی چیز ہے. لیکن سخاوت کا یہ مطلب نہیں کہ پیسے جو ہے نا، مطلب ہے جہاں پہ آپ دیکھتے ہو کہ کسی کی ضرورت پڑتے ہیں، اسپتال ہیں کئی یہ جو ہیں، ٹھیک ہے نا، مدرسے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، غریب طلباء ہیں، تو اس طرح کی جو ہے ان کو جو ہے نا وہ دے بندہ جس حد تک ہو سکتا ہے. جتنا وہ کرو گے نا، دینی اداروں کو، دینی اس میں
اس حد تک ہو سکتے ہیں. تو یہ کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے ٹھیک ہو گیا جی. تو اس میں سے آ گیا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کیا کرتے تھے، یہ بہت زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے. تو کہتے ہیں وکانا یلقاء فی کل ایت من رمضان ہدایت القرآن فسلم اجر الخیر من نبی المرسلات وہ بھی قال حدثنا. ہر بندے کو کیا کرنا چاہیے، اپنے حساب سے دیکھنا چاہیے کہ میں کتنا خرچ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا، کتنا وہ کر سکتا ہوں. دیکھو یہ محروم تو لوگ وہ ہیں نا جو سوال نہیں کرتے ہیں، سوال نہیں کرتے ہیں، اور اس میں سے جو ہے نا چھپے ہوئے ہیں، پردہ پوش، مطلب اس میں سفید پوش لوگ ہیں. تو ان کو بھی جو ہے نا ٹھیک ہے نا، تو وہ اس سے مراد ہے. سائل تو وہ مانگنے والا جو آگے. اچھا آگے چلو جی. اچھا یہ تو بہت لمبی آ رہی ہے بات. چلیں جی بس پھر اتنے رکھتے ہیں اس کو جو ہے نا، بس اتنا ہی کر لیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا اس میں سے